بنی اسرائیل میں ایک عبد تھا جس نے 400 سال تک عبادت کی۔ ایک دن کہیں جا رہا تھا کہ رستے میں ایک پہاڑ آیا تو اس نے کہا، اے خدا، اگر اس پہاڑ کو پیدا نہ فرمایا ہوتا تو لوگوں کے آنے جانے اور سیر و سیاحت میں آسانی ہوتی۔ اس زمانے کے نبی سے رب تعالیٰ نے فرمایا، فلاں عبد کو فرما دو کہ ہماری ملکیت میں تصرف کرنے اور رائے دینے کا تمہیں کس نے حق دیا؟ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تو میری ملکیت پر اعتراض کرے۔ اب چونکہ تو نے یہ گستاخی اور جرات کی ہے تو سن، تیرا نام نیک بختوں کی فہرست سے نکال کر نافرمانوں اور بد بختوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ عابد کے دل میں یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور فوراً سجدہ شکر میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے کہلوایا کہ او نادان، تیرا نام نیک بختوں سے نکال کر بد بختوں میں لکھ دیا ہے اور تو سجدے میں گر گیا۔ عابد نے کہا کہ میرا سجدہ شکاوت پر نہیں بلکہ اس پر ہے کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے کسی دیوان میں تو لکھا۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا بندہ نہیں، وہ میرا بندہ ہونے سے انکاری تو نہیں، جہنم میں ڈالے گا اپنے بندے کو۔ اگر کہہ دیتا کہ میرا بندہ ہی نہیں، لیکن اے خدا کے نبی، ایک عرض خدا کی بارگاہ میں پیش کر دو کہ جب تو نے میرے لیے دوزخ جانا مقرر ہی کر دیا ہے تو اتنا کرم کر کے میں ایسا بنا دے مجھے کہ میں تمام گناہ گاروں کے بدلے میں صرف میں ہی گناہ گار ٹھہراؤں تاکہ وہ سب جنت میں جائیں۔ جب نبی نے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بتائی تو فرمان الہی ہوا، اے نبی، اس عبد سے کہہ دو کہ تمہارا یہ امتحان تھا، تمہاری ذلت کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کے سامنے تیرے ایثار کے اظہار کے لیے تھا۔ اب تو روز قیامت جن جن کی سفارش کرے گا ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان